بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ یہ جو آیہ مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ کے حبیب بحکم خدا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا۔ یہ اجر رسالت سے مراد حضور علیہ السلام نے جو ہم تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچایا، تو اس کے عوض کے طور پہ آپ نے کہا کہ میں تم لوگوں سے اجر رسالت نہیں مانگتا، بلکہ اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت مانگتا ہوں۔ اب آپ کو جتنی آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوگی، کہیں آپ نے یہ لکھا پڑھا نہیں سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے کوئی عوض طلب کیا ہو اس دین کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے، لیکن یہ وہ واحد عوض ہے جو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مانگا اور کہا کہ میں تم سے اجر رسالت میں صرف اپنے قرابت داروں کی یعنی کہ اپنے اہل بیت کی مودت اور محبت مانگتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام کے جو قرابت دار ہیں، ان میں سے ایک ایسا قرابت دار ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے پہ نبوت کا باب کھلا، آپ چونکہ نبی تو اوائل سے ہی تھے جب اس گھوڑۂ ارض کو معرض وجود میں لایا گیا، لیکن جب آپ کو باقاعدہ نبوت کا اعلان کرنے کا کہا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے نبوت کا اعلان میں نے کیا تو ماں سوائے اس ہستی کے تمام لوگوں نے میرا کفر کیا۔ اس دنیا میں صرف ایک ہستی ایسی تھی کہ جس نے میری بات پر یقین کیا اور میری بات کی تصدیق بھی کی کہ ہاں واقعی میں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ جس ہستی کا ذکر خیر میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، ہم نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ پیر ہاؤس کا لنگر صرف اور صرف دال روٹی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے اللہ کے حکم سے علم بھی بانٹا جاتا ہے۔ تو یہ آج اسی ایک علم کی کڑی ہے جو آج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ آج کے دن کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں، تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا۔ ایک شخص نے ہاتھ اٹھا دیا، کیا جانتے ہیں آپ؟ اسی طرح بتا دیں۔ آپ کھڑے ہو کے بولے۔ زبردست ہو گئے۔ اب دیکھیں اتنے مجمع میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کو اس بارے میں ادراک ہے۔ ہم سب کو یہ پتا تھا کہ آج صرف 10واں روزہ ہے، لیکن باقیوں کو یہ شاید معلوم بھی ہو، لیکن شاید کسی کے گمان میں نہ ہو۔ آج کا جو دن ہے، آج کا جو روزہ ہے، آج کا جو 10واں رمضان ہے، اس کی نسبت اس قرۂ ارض کی اس ہستی کے ساتھ منسوب ہے کہ جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں حضور علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خدیجۃ الکبریٰ جیسی بیوی نہیں ملی، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کے اوپر ایک ایسا وقت آئے، میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دوں گا۔ اگر میں طاقتور ہوں، جب طاقتور ہوں تو میرے ساتھ ملنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہو جائیں گے، تو میرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، جاو جلال ہے، رتبہ ہے، بادشاہت ہے، تو کوئی بھی میرا تائب ہونے کے لیے تیار ہوگا، وہ میرے نیچے آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، میرا ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگا اور میرا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، طاقتور جب کوئی بات کرتا ہے تو سب اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب انسان کے پاس طاقت نہ ہو اور کوئی چند لوگ ایسے ہوں جو اس کے ساتھ چلیں، اس کا ساتھ دیں اور اس کی تصدیق کریں، تو در حقیقت اصل میں لوگ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ایسی ذات تھی کہ آپ نے جب تمام دنیا حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ جھٹلا رہی تھی، یہ احادیث کی کتب میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ کو دنیا جھٹلا رہی تھی، لیکن میں احتیاطاً کہتا ہوں کہ ایسے الفاظ بھی ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے جو حضور علیہ السلام کے شائع نشان نہ ہو۔ تو لہٰذا ہم یہ کہیں کہ جب دنیا آپ کی باتوں کا یقین نہیں کر رہی تھی،
تو ایسے اسنا میں ایک ہستی ایسی تھی جس نے آپ کی باتوں کا یقین بھی کیا، آپ کی ڈھارس بھی بنائی۔ کسی بھی شخص کو نا جب وہ کوئی باہر کام کرنے لگتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک قلعہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ زور دیتا ہے، جو اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کی ڈھارس ہوتی ہے، اس کے زور کے اوپر وہ جا کے باہر کام کرتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ فلاں شخص میرے پیچھے کمر کے پیچھے موجود ہے۔ میں آخری رمضان میں ایک مثال دی تھی لیکن میں نے اس کو آن ایئر نہیں کروایا۔ میں نے کہا لوگ یہاں پر لا علم سے لوگ ہیں، چھوٹی سی بات اٹھاتے ہیں اس کو لے کے کہاں پر چلے جاتے ہیں اور یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ پیر صاحب نے یہ مثال اپنی دے کر معاذ اللہ اپنے آپ کو حضور اسلام کے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عام دنیاوی مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو میں آج پھر اپنی ایک مثال دیتا ہوں، لیکن آج میں اس کو کھول کے بیان کروں گا تو انشاءاللہ اس کو آن ایئر بھی کیا جائے گا کہ میں جب کوئی دین کے حوالے سے کام کرتا ہوں نا تو میں بڑا ببانگ دہل کرتا ہوں، اور دین کے کام کرنے کے لیے مجھے بہت سارا اپنا وقت اس طرف مبذول کرنا پڑتا ہے، اپنی توجہ اس طرف دلانی پڑتی ہے۔ اب میرے پاس آپشن کیا ہے؟ میرے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو میں اپنے بچوں کے لیے کماؤں کھاؤں، ان کے پالنے کا بندوبست کروں، اپنی دیگر کوئی بزنس ایکٹیویٹی لے کے چلوں، تو یا میں دین کی طرف متوجہ ہوں۔ تو چونکہ اب توجہ ایک طرف مرکوز کرنی ہے تو جب میں نے یہ راستہ چنا کہ میں نے توجہ دین کی طرف لگانی ہے، دین کو سمجھنا بھی ہے اور پھر اس دین کو سمجھ کر اس کا ابلاغ بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری کوئی معاشی ضروریات بھی تھیں، ان معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی مجھے کچھ چاہیے تھا۔ تو میں جا بجا یہ کہتا ہوں کہ میرے برادر محتشم پیر علی گیلانی صاحب یہ میری کمر کے پیچھے کھڑے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں سارا دن اس حجرے میں بیٹھ کے دین کا کام کروں، قرآن پڑھوں، احادیث پڑھوں، میں اپنا سارا وقت اسی چیز میں صرف کر دوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس پیر ہاؤس کا معاشی نظام سنبھالنے کے لیے ایک ہستی موجود ہے اور وہ مجھے میری توجہ کو بٹنے نہیں دے گی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے، اب یہ مثال میں دے رہا ہوں، اس کا تعلق قطعاً میری ذات اور حضور علیہ السلام کی ذات سے نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب حضور علیہ السلام نے اس دین کا ابلاغ شروع کیا نا تو آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے پاس معاشی لحاظ سے وسائل بہت کم تھے، اور وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے دین کا ابلاغ کرنا بھی ممکنات میں سے نہ تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی باتوں کا رد کرنے والی بہت سارے لوگ موجود تھے جو سرداران عرب کہلاتے تھے، کفار مکہ کہلاتے تھے۔ تو ان تمام کفاران مکہ کے ہوتے ہوئے اور سرداران عرب کے ہوتے ہوئے اور معاشی حالات کے نہ ہوتے ہوئے ایک ہستی ایسی تھی جس نے حضور علیہ السلام کو کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی ڈھارس بندھائی، اور وہ ذات حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات تھی۔ اور جب حضور علیہ السلام اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں، ان کے سامنے بات کھولتے ہیں، تو وہ آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ ہی کی ذات کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ڈھارس بندھانا اس معاملے میں، پھر جب آپ نے دعوت تبلیغ کے لیے نکلے اور آپ کو معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑا تو اس ٹائم آپ نے اپنا تمام مال و متاع حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ اس کو اسلام کی تبلیغ کے لیے لگا دیں۔ تو جو عورت اکیلے، آپ ذرا کبھی تاریخ اٹھائیے گا نا، اس میں پڑھیے گا، ہم آج کل بل گیٹس پڑھتے ہیں، امبانی پڑھتے ہیں، دوسرا تیسرا پڑھتے ہیں کہ بڑے امیر تھے، آپ اس دور کے امیر ترین لوگوں میں ذرا نظر دوڑائیے گا، یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات تمام سرداران عرب پہ بھاری تھی، اتنا مال و متاع تھا۔ تو اللہ کی ایک خاص نظر تھی آپ کے اوپر، بلکہ انبیاء کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں پہلے سے چنی گئی ہوتی ہیں، تو آپ بھی چنی جا چکی تھیں۔ تو آج اس ہستی کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس افطار کے دسترخوان پر موجود ہوں گے ہم ان کے بھی علم میں لائیں، تاکہ اگر آج کا رمضان وہ ایسا نہیں کر سکے تو اگلے آنے والے رمضان میں وہ اس چیز کو اپنے پلے باندھ لیں کہ یہ جو چند ہستیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کے قرابت داروں میں سے آتی ہیں، حضور علیہ السلام نے آپ سے اجر رسالت میں ان کی محبت اور مودت مانگی ہے، اور یہ محبت اور مودت دینے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب ان کا دن آئے، ان کے ایام آئے، تو اگر وہ غم کے ایام میں آپ اس غم میں شامل ہو جائیں، اگر وہ خوشی کے ایام میں آپ خوشی میں شامل ہو جائیں۔